الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. اس سورہ کا نام ہے سورہ مجادلہ. مجادلہ جدل و جدال سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جھگڑنا، حجت کرنا، بحث و تکرار کرنا. لفظ تجادلو کا اس سورہ کی پہلی آیت میں آیا ہے، جس کے ذریعے اس خاص واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا، جس میں ایک خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کیا، تکرار کیا، بحث و مباحثہ کیا، وہ جھگڑا کیا ایک خاص مسئلے کے تحت. تفصیل اس کی ابھی آئے گی. یہ سورہ مدنی ہے اور ہجرت کے 5ویں سال غزوہ احزاب، یہ جنگ خندق کے بعد نازل ہوئی ہے. اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون آہلی، گھریلو مسئلے سے متعلق کچھ احکام و قوانین بیان کرنا ہے. اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی آیتیں آئی ہیں ان تمام آیتوں میں لفظ اللہ موجود ہے. ہر آیت میں لفظ اللہ ہے. 22 آیتیں ہیں، گویا 22 بار لفظ اللہ اس سورے میں آیا ہے. اس سورہ کے ذریعے سے 28واں سپارہ کی شروعات ہوتی ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو عورت اپنے شوہر سے متعلق آپ سے جھگڑ رہی ہے. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ و شکایت بھی کر رہی ہے. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا. وہ کون سی عورت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہی تھی، اور وہ کون سا مسئلہ تھا جس کی بنیاد پر ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کر رہی تھی؟ ایک خاص مسئلہ ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے اور حدیث رسول میں اور بھی زیادہ تفصیل موجود ہے. ایک خاتون ہے خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر کا نام ہے اوس بن صامت. زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھا
اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے کہتا انت علی کزہر امی، تم میرے اوپر اسی طرح ہو جس طرح میری ماں کی پیٹھ، مراد بالغ ہونے کے بعد کوئی لڑکا اپنے ماں کی پیٹھ کو دیکھ نہیں سکتا، گویا جس طرح میری ماں کی پیٹھ ہمارے لیے دیکھنا حرام ہے، اب تم ہمارے لیے حرام ہو گئی۔ تو اس میں لفظ زہار ہے، زہار کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ دکھا دینا۔ جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو مرد کا رشتہ منہ ادھر ہوتا ہے، عورت کا منہ ادھر ہوتا ہے، دونوں کا پیٹھ گویا آمنے سامنے ہو جاتا ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت کا مسئلہ تھا، اگر کسی نے اپنی بیوی سے ایسا کہہ دیا تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو اس کو طلاق مغلظہ سمجھا جاتا تھا کہ فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا، اب دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا ایک رسم تھا۔ اسلام میں یہ حکم نہیں تھا۔ جب اسلام آیا اور دو مسلمان کے ذریعے سے یہ معاملہ آ گیا، ظاہر سی بات ہے کہ رسم و رواج جو چلا آ رہا ہو، اس مناسبت سے عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی، یا رسول اللہ میرے ساتھ تو ایسا معاملہ ہو گیا، میں بڑھاپے کو پہنچ چکی ہوں، میرے شوہر نے لمبی زندگی ہے، لمبی عمر ہمارے ساتھ اس طرح گزار دی ہے، ہمارا کوئی سہارا بھی نہیں ہے، اور اس طرح میرے شوہر نے میرے ساتھ برتاؤ کیا، میرا معاملہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں ہے، میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ نبی کا معاملہ ایسا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی خواہشات سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، جو کچھ بات بیان کرتے ہیں تو اللہ کی جانب سے وحی آتی تبھی بیان کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ زمانہ جاہلیت کا تھا، اس سلسلے میں قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کچھ ہدایت نہیں دی تھی، تو آپ نے کہا میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اب عورت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، ہم نے آپ کے لیے اسلام قبول کیا ہے، سارے رسم و رواج کو توڑ کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو آپ مسئلہ نہیں نکالیں گے تو کیسے ہوگا؟ اس طرح حجت و حوایت کو قرآن کا تکرار کرنا، بحث کرنا، لڑنا۔ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں دوسرے روم میں موجود ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روم میں موجود ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے میں یا گھر کے کونے میں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اس عورت نے کیا بات بیان کی میں نے تو کچھ سنا نہیں۔ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے، میں نے سنا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش معلیٰ سے ان کی بات کو سن رہا ہے۔ وہ چپکے چپکے بھی کوئی انسان کچھ بات کرتا ہے، بولتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سنتا، اسے دیکھتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تو ان کی کوئی بات سنی نہیں، لیکن وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فریاد کو سن لیا۔ فریاد سنا تو مسئلے کی وضاحت کے لیے اس سورہ کو نازل فرمایا اور اس میں احکام بیان کیے۔ کیا تھا؟ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو عورت اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت بھی کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ کر نہیں پا رہے، مسئلے کی وضاحت تو کر نہیں رہے، اے اللہ تو ہی ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے، ہم بڑھاپے میں کہاں جائیں، میرے ساتھ اس قسم کے مسئلے ہو گئے، زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق ہم دونوں کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن تیرے اختیار میں رشتہ بنا دینا، دو دلوں کو جوڑ دینا، مسئلے کا حل کر دینا، تو ہی ہمارا کام کر سکتا ہے۔ اس خاتون نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ظاہر سی بات ہے زور زور سے دعا نہیں کی، بالکل آہستہ دعا کی ہے۔ اس آہستہ دعا کو بھی اللہ نے سنا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی انسان مجبور اور پریشان ہے، وہ سب کے سامنے اپنی مجبوری کا اظہار کرنے کے بجائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے، اور یقیناً اگر کسی انسان کی دل سے، دل کی گہرائی کے ساتھ کوئی بات نکلتی ہے، چاہے وہ زبان سے بول پائے کہ نہ پائے، اگر دل میں اس کا خیال پیدا ہو جاتا ہے اور مخلصانہ اس کا عمل عقیدہ ہوتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو پہنچتا ہے اور اس کے مسئلے کو حل فرما دیتا ہے۔ اس خاتون نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، اب اللہ کے فیصلے کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے کہا، اللہ نے سورہ نازل کر دی، فرمایا واللہ یسمع تحاورکما۔ وہ عورت آپ سے جھگڑ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ و شکایت بھی کر رہی تھی، استغاثہ دعا مناجات بھی کر رہی تھی، فریاد رسی کر چاہ رہی تھی، فریاد کر رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مسئلے کو حل فرما دیا، آپ دونوں کی گفتگو کو بھی سنا۔ آپ اپنی جانب سے جو کہہ رہے تھے وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ آپ کے پاس حکم تو آیا نہیں تھا۔ وہ عورت بھی اپنے مسئلے کے حل کرنے کے لیے آپ سے لڑ سکتی ہے، ان کا اپنا حق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ تو بھی بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلے کی وضاحت کرے گا۔ اگر اللہ مسئلہ بیان نہ کرے، رسول اللہ مسئلہ بیان نہ کرے تو یہ عورت جائے گی کہاں؟ تو اللہ نے کہا کہ آپ دونوں کی باتیں اللہ سننا تھا، اور صرف یہی دو بات نہیں، یہی گفتگو نہیں، یہ بات نہیں، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کون انسان نبی سے لڑتا ہے اور کون انسان نبی کے نائبین سے لڑتا ہے، کون انسان نبی کی تعظیم کرتا ہے اور کون تعظیم نہیں کرتا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی مرد نے، کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا انت علی کظہر امی، تم میرے اوپر ویسے ہی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو اس کے بول دینے سے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ زمانہ جاہلیت میں رسم چلا آ رہا تھا، لوگ اس کو طلاق مغلظہ ہی سمجھتے تھے، زبان سے بات نکل گئی رشتہ کٹ گیا۔ کیا ایسا ہو گیا نا کیا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، کسی آدمی کو کی جانب سے، کسی شوہر کی جانب سے اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دینے یا ماں کی پیٹھ کی طرح کہہ دینے سے وہ عورت، وہ بیوی اس کی ماں نہیں بن جاتی ہے۔ اس کی ماں تو وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس کے پیٹ میں وہ رہا ہے وہ اس کی ماں ہے، منہ سے بول دینے سے ماں نہیں بن جاتی۔ لیکن اس مرد نے، اس آدمی نے گناہ کا کام کیا ہے، ایک ناپسندیدہ کام کیا ہے، اس لیے اس گناہ کا کفارہ ہے اور اس کی سزا ہے جسے ان کو بھگتنا پڑے گا۔ قرآن میں زہار کا لفظ ہے یظاہرون، اس سلسلے میں علماء کے درمیان کچھ اختلاف ہے کہ صرف لفظ زہار، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یہ کہنے سے بیوی حرام ہوگی، یا کہہ دینے سے کہ انت علی کا امی، تو میری ماں کی طرح ہے، اگر اس طرح ہی بول دیا تو بیوی حرام ہوگی۔ اگر پیٹھ کہا یا وہ حصہ جس کا دیکھنا جوان مرد کے لیے اپنی ماں بہن کا اس حصے کو دیکھنا حرام ہے، اگر اس حصے سے تعبیر کر دیا، جیسے کہا تیری شرمگاہ میری ماں کی شرمگاہ کی طرح ہے، تب بھی حرام ہو جائے گا۔ تیرا پیٹ میرے ماں کی پیٹ کی طرح ہے، تب بھی حرام ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ تو میری ماں کی، میری بہن کی پیٹھ کی طرح ہے، میری بہن کے پیٹ کی طرح ہے، میری بہن کی شرمگاہ کی طرح ہے، تو اس سے وہ عورت اس کے لیے حرام ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ بیوی کے مقابلے میں ماں، بہن، اپنی خالہ، اپنی بیٹی، یہ سب حرام ہے، تو ان کا بھی اگر معاملہ اسی طرح سے کر دیا جائے تو انہیں بھی حرام تصور کیا جائے گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ماں کی پیٹھ کی طرح بولنے سے تو بیوی حرام ہو جاتی، اس میں شک نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا تو میری ماں کی طرح ہے، اس بولنے کے بعد اس کی نیت کا دخل ہے۔ ماں کی طرح بولنے کے مطلب عزت و احترام کی طرح میری ماں کی طرح ہے، جیسی تعظیم و تکریم میں ماں کی کرتا ہوں تمہاری بھی کروں گا، جس طرح امی کا ادب و احترام ہمارے ذمہ لازم ہم تمہارا بھی کریں گے۔
جس طرح ماں کا میں خیال کرتا ہوں تمہارا بھی خیال کروں گا. اگر اس طرح کی بات ہے تو بیوی حرام نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ بول کر تم میری ماں کی طرح ہے، اس سے مراد یہی لیا کہ میں ان کو حرام کرتا ہوں، تو اس بولنے کے بعد ہی بیوی حرام ہو جائے گی. سرات کے ساتھ یاد رکھیے، کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں نہ کہے. اور اسے لوگ جذبات میں کہا میری ماں. علماء نے اس پر بھی روک لگائی ہے کہ ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی مشابہت ہو جاتی ہے. خطرہ ہے کہ کہیں وہ حرام نہ ہو جائے، اور اگر حرام ہوگا تو جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا انسان تب تک وہ حلال نہیں ہو سکتی. طلاق تو نہیں پڑے گی، لیکن اس نے گناہ کام کیا ہے، گناہ کام کرنے کے نتیجے میں اس کو کفارہ دینا پڑے گا. آگے اس کی وضاحت ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں. اس مسئلے کا نام زہار ہے. چھوڑنے کا نام طلاق ہے. بیوی پر کسی شوہر نے الزام لگا دیا، اس کا ثابت نہیں کر سکا، نہیں بتایا، تو دونوں کے درمیان جدائی کرا دی جاتی ہے. اس مسئلے کا نام لعان ہے. بیوی اگر شوہر سے طلاق مانگتی ہے، اس مسئلے کا نام خلع ہے. شوہر نے بیوی سے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح یا میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اس مسئلے کا نام کیا ہے؟ زہار ہے. اس طرح اسلام میں کچھ ٹرم اسے یاد بھی رکھنا چاہیے. لوگ بول جاتے ہیں اور اس کے احساس بھی نہیں ہوتا. تو جن لوگوں نے یا جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں، ما ہن امہاتہم، تو زہار کر لینے سے وہ عورت بیوی اس مرد کی ماں نہیں بن جاتی. ماں کون ہے؟ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی ماں تو وہی ہے جس نے ان کو جنا اور پیدا کیا ہے. بیوی ماں نہیں بن سکتی. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یقین یہ لوگ بڑی منکر ناپسندیدہ بات بول رہے ہیں، وزور اور جھوٹ بات بول رہے ہیں. منکر کس معنی کر کے کہ شریعت کے خلاف کیا ہے، ایسا کرنا منع، اس نے کر دیا، تو شریعت کی خلاف ورزی کرنا تو منکر بات کرنا ہے، ناپسندیدہ بات کرنا ہے. اور یہ کہنا کہ میری ماں ہے، یہ خلاف حقیقت بھی ہے. وہ تو بیوی ہے، ماں کیسے ہے؟ بیوی کو ماں کہہ دینے سے ماں تو نہیں بن جائے گی، یہ خلاف حقیقت ہے، اس کا مطلب یہ جھوٹ ہے. تو ناپسندیدہ بات بھی اور جھوٹ بات بھی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور یقین اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے. غلطی ہو گئی تو انسان کو اپنی غلطی پہ اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہونا چاہیے. جو غلطی ہو گئی آئندہ ایسی غلطی نہ ہو، اس کے اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اب اگر زہار ہو گیا میاں بیوی کے درمیان، اس طرح رشتہ ختم ہوا وقتی طور سے، تو کیا واقعی وہ بیوی اس کے لیے مستقل حرام ہو گئی جیسے زمانہ جاہلیت کا معاملہ تھا؟ ابد الآباد تک کے لیے حرام، اس سے کبھی دوبارہ میل ملاپ ہو ہی نہیں سکتا ہے، رشتہ داری قائم نہیں ہو سکتی. یہ زمانہ جاہلیت میں کا رسم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مقدمہ لایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے ایک مسئلے کی وضاحت فرما دی. کہا نہیں، زہار کرنے سے بیوی وقتی طور سے حرام ہوتی ہے، اب کفارہ ادا کر دیجئے، وہ بیوی آپ کی حلال ہو جائے گی. کفارہ کیا ہے؟ آگے اس کی وضاحت. والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ جو بول چکے ہیں اس سے رجوع کرنا چاہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم آئندہ کبھی نہیں بولیں گے. یعنی اپنی کہی ہوئی بات سے وہ رجوع کرتے ہیں. بیوی کو جو ماں بنا لیا تھا، ماں بنانے سے رجوع کرتے ہیں کہ میری بیوی بیوی ہی ہے، میری ماں نہیں. کیا کرنا ہوگا؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ، تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ دونوں آپس میں بوس و کنار ہو یا میل ملاپ کریں. صرف ہم بستر ہی کے حد تک نہیں، صرف بوس و کنار والا معاملہ بھی ہوتا، پکڑا پکڑی معاملہ ہوتا، یہ بھی حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ غلام آزاد نہ کرے. شریعت کی خلاف ورزی کی ہے، اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کڑی سزا بھی رکھی. کیا فرمایا کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا پھر وہ لوٹنا چاہتا ہے، اپنی بات کو واپس لینا چاہتا ہے، بیوی کو بیوی کی حیثیت سے رکھنا چاہتا ہے، تو چونکہ گناہ کیا ہے
اس لیے اس کی ذمہ لازم ہے فتحریر رقبۃ، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، ایک گردن چھڑانا یعنی ایک غلام آزاد کرنا۔ کب؟ من قبل ان یتماسا، آپس کے ان دونوں کے میل ملاپ یا بوس و کنار کے کرنے سے پہلے پہلے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ وہ بات ہے جس کے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، مطلب تاکید کے ساتھ بتایا یار تم کو ایسا کرنا ہی پڑے گا، نہیں کرو گے تو بیوی تمہاری حلال نہیں ہوگی، وہ حرامی رہ جائے گی، ماں بھی نہیں بنی بیوی بھی نہیں رہی، تم دونوں طرف سے پریشان ہو گئے۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے، اس نصیحت کا خاص خیال کرو۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، اللہ اس کی خبر رکھے ہوئے ہیں۔ موجودہ دور میں غلام کا رسم و رواج نہیں ہے، غلام موجود نہیں ہے، کہاں سے لائیں گے غلام؟ تو اس حکم پر عمل کرنا اس کے لیے اب ممکن ہی نہیں ہے۔ باقی دو چیز اور بتلائی گئی ہے، یعنی اس زمانے میں غلام آزاد کرنے کا شریعت نے مزاج بنایا تھا تاکہ کسی انسان کو جو آزادی کا حق ہے اسے نہ چھینا جائے، بلکہ غلام کو آزاد کر کے اسے آزادی کی خوشخبری سنا دی جائے۔ آج تو نہیں ہے، اس لحاظ سے قرآن مقدس کی شاید پر اس کا عمل نہیں ہو سکے گا۔ تو دوسرا مسئلہ بتائے، ایک ہی چیز کہ چھوڑ نہیں دیا ورنہ امت حرج میں پڑ جاتی، اب غلام نہیں تو کہاں سے لائیں غلام؟ دوسرا مسئلہ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، جو آدمی غلام آزاد کرنے کی سکت نہیں رکھتا، اس زمانے میں مال نہیں تھا یا غلام نہیں تھا اس کے پاس کہ آزاد کر سکے، آج کے زمانے میں وہ کر ہی نہیں سکتے، تو کیا کرنا ہوگا؟ تو فرمایا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، ایسے انسان کے لیے اپنے قول سے باز آنے کے واسطے اور اپنی بیوی کو حلال کرنے کے لیے 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا۔ مطلب بیچ میں رکنا ہوگا نہیں ہے، مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھنا ہوگا۔ یہ کفارہ ہے، کفارہ گناہوں کو مٹانے والا عمل۔ تو اگر کسی نے بیوی سے کہہ دے تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے اور اس سے لوٹنا چاہتا ہے، واپس کرنا چاہتا ہے، بیوی کو بیوی بنا کے رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے دوسرا حکم کیا دیا گیا کہ تم 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھو۔ ہاں اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے اس بیچ میں تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ جب بھی بیمار ختم ہو جائے پھر روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر مان لیے رکھ لیا 50-55 روزہ رکھ لیا اور بغیر کسی عذر شریک اس نے ایک روزہ چھوڑ دیا، کہ پھر جب رکھنا چاہو گے پھر 2 مہینے کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ متتابعین کا مطلب ہوتا ہے پے در پے، بیچ میں کوئی کٹنا اٹھنا نہیں ہے۔ ہاں کسی کو بیماری لاحق ہوگی، واقعی مجبوری ہے نہیں رکھ سکتا ہے، کہ عذر شرعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذر ملا ہے، اس عذر کی بنیاد پر جتنا روزہ چھوٹا ہے اس کے بعد مکمل کر لے چلے گا۔ لیکن اگر یہ عذر شرعی نہیں ہے، اپنی جانب سے کسی سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا کسی عام کام کاج کی بنیاد پر سے روزہ چھوڑ دیا، تو چاہے جتنا بھی روزہ 60-69 روزہ رکھ چکا ہوگا، ایک ہی روزہ باقی ہے، ایک روزہ رکھنے سے اس کا مکمل نہیں ہوگا، پھر سے اس کو 2 مہینے کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ کب؟ اس کے لیے شرط لگائی من قبل ان یتماسا، آپس کے میل ملاپ سے پہلے اور آپس کے بوس و کنار سے پہلے، یعنی بھی چھوا نہیں ہے، ساتھ رہا نہیں ہے، پہلے یہ کام کرو پھر ملنا ہوگا۔ غلام آزاد کرو پھر آپس میں ملو، نہیں کر سکتے ہو 60 روزہ رکھو مسلسل پھر آپس میں ملو۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اب اگر کوئی انسان 2 مہینے کا روزہ مسلسل نہیں رکھ سکا، بوڑھا ہو گیا، اسی کمزور ہے یا اکثر بیمار ہی رہتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جس طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، اسے کہا جاتا ہے فدیۃ من طعام مسکین، فدیۃ طعام مسکین،
ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ اگر واقعی کوئی انسان غلام آزاد نہیں کر سکتا، کوئی انسان 2 مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ 60 روزہ تھا، 2 مہینے کا روزہ تھا، ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ جس طرح رمضان کے روزہ نہیں رکھ سکا، نہیں رکھ پا رہا ہے، نہیں رکھ سکا، نہیں رکھا، بعد میں رکھے، نہیں رکھ پا رہا ہے، طاقت نہ ہونے کی بنیاد پر، مستقل بیمار رہنے کی بنیاد پر، ہوش و حواس اس کا باقی ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ رکھی ہے کہ اگر تم غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو اور 2 مہینے کا مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، پھر ایسا کر سکتے ہو کہ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ اس میں شرط نہیں ہے کہ جب تک کھانا نہیں کھلاؤ گے تم دونوں آپس میں مل نہیں سکو گے۔ یہ تماسا من قبل تماسا پہلے کے 2 حکم میں ہے، تیسرے حکم ایسا نہیں ہے۔ اصلاح علماء نے گنجائش رکھی اور کہا کہ اگر کوئی آدمی کھانا کھلانا شروع کر دیا، وہ چاہے تو ایک ہی دن میں 60 آدمی کھانا کھلا دے، چاہے تو 60 دن میں 60 آدمی کھانا کھلائے اپنی سہولت کے مطابق۔ اب کھانا اس نے شروع کر دیا، ارادہ کر لیا کھانا دینے کا، آپس میں میل ملاپ کر سکتے ہیں۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ بات اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ تم اللہ اس کے رسول کے فرمان کی پاسداری کرو۔ مطلب کیا ہے؟ منمانی نہیں کر سکتے ہو کہ چلو کون دیکھنے آتا ہے، ہم دونوں تو آپس میں کر لیا۔ بہت سارا گھر ایسا ہے آپس میں کتنا بار طلاق دے چکا ہے، لیکن سماج میں پتہ نہیں ہے کہ طلاق ہوئی ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہ دیوسی ہے، طلاق بار بار دے چکا ہے، عدتیں گزر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کہیں گے، ہم تو عزت دار ہیں۔ عزت دار انسان طلاق دے گا، اس کی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی، مسئلہ کیسے حل کیا جائے گا؟ نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ تو جانتے ہیں اور آپ کا اللہ جانتا ہے، آپ کسی کے نہیں معلوم ہونے سے بیوی بیوی رہ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ حرام تو حرام ہی ہے، اس کے ساتھ رہنا آپ کا حرام ہے، وہ غیر محرم ہو گئے، اس کے ساتھ میل ملاپ آپ کا حرام ہے، صرف صحبت ہی حرام نہیں ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرنا، رہنا سہنا بھی حرام ہے۔ اور ہم جانتے ہیں بہت سارے گھروں کو، بہت سے لوگوں کو کتنی بار طلاق دے چکا آدمی، عورتیں شکایت کر دی، طلاق دے دیا، طلاق دیا، طلاق دے دیا، اس کے بعد بھی ہے نہ عورت جانے کے لیے تیار، ہم کہاں جائیں گے، نہ مرد اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، کہاں چھوڑیں گے بھائی، لوگوں کے سامنے تمہاری بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ تو آپ کی بڑی بے عزتی ہونے سے کتاب و سنت کے احکام بدلتے نہیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر جو ایمان لائے ہو اس کی پاسداری کرو، چھپ چھپا کے مت رہو، کون دیکھنے آتا ہے؟ طلاق ہوئی کوئی دیکھتا ہوتا نہیں ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا مسلک الگ ہے تو اہل حدیث کے علماء سے مسئلہ لیے کر کے مسئلہ الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ علماء فتویٰ بگاڑ دے بتا دے تو علماء کے فتویٰ دے دینے سے مسئلہ نہیں ہوتا، واقعی اگر صحیح فیصلہ دیا تو الحمدللہ، پھر اسے چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق دے دیا، چھپا رہے ہیں، کیوں چھپا رہے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ جب دیا تھا یہ کہا نہیں سوچا لوگ کیا کہیں گے، جذبات میں آگے، غصہ میں آگے طلاق دے دیا، سارا بخار اندر باہر کا اپنے بیوی پر نکال دیا، اور اس کے بعد سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، روتے بھی ہیں، کریں کیا کریں۔ اس لیے اسلام نے طلاق کے مرحلے بیان کیے ہیں، اچانک غصہ میں آگے طلاق مت دیجیے، اس کے لیے سہولیات بتائے گے اور ترکیب بتائے گی۔ غصہ آ جائے پہلے غصہ کو کنٹرول کرو، دیکھو کہ عورت تمہاری پاک ہے کہ نہیں پاک ہے، پھر اس پاکی میں تم اس سے مل تو نہیں لیو، اگر ملو تو طلاق تم کو نہیں دینا چاہیے۔ پھر 2 آدمی کو بیٹھاؤ، سمجھانے سے کوشش کرو، پہلے اپنی کوشش کرو، سمجھاؤ، نہیں سمجھتا ہے تو بستر الگ کر دو، بستر الگ کرنے سے نہیں ہوتا ہے تو مار پیٹ ہلکا سا کر لو، یہ سب کام کر لیتے ہو تو پھر ایک آدمی مرد کی طرف سے ایک آدمی عورت کی طرف سے آگے صلاح سلامتی کرائے۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر 2 گواہ کی موجودگی میں عورت کی پاکی کا خیال کرتے ہوئے ایسی پاکی جسے ملا نہیں ہے ایک طلاق دینا ہے۔ اس طرح کوئی پاسداری کرے گا شریعت کا تو طلاق کا واقعہ پیش ہی نہیں آئے گا، الا ماشاءاللہ۔ طلاق جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ بھائی کبھی کبھی 2 گھروں کی اصلاح کے لیے اور آپس کے تعلقات کو سدھارنے کے لیے طلاق دینا لازم ہوتا ہے، ورنہ گھر جہنم بنا ہوا ہے، ادھر مرد پریشان ادھر عورت پریشان ہے۔ اس پریشانی کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کی طرف رکھی ہے، پھر اس کے راستے بدلا، اس کی ترکیب سکھلائی ہے۔ ہم اس کی پاسداری کرتے نہیں ہیں اور برادران وطن کو اور دوسرے لوگوں کو بولنے کا موقع ہم دے دیتے ہیں، ہم شریعت کے مذاق اڑانے کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک سمجھ کی توفیق دے، آمین۔ فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، سنو یہ اللہ کی حد ہے۔
اب بارڈر کراس نہیں کر سکتے ہیں، کسی کے سرحد میں گھس نہیں سکتے ہیں. اب اللہ کے حرام کردہ چیزیں اللہ کی حدیں ہیں، اگر اس سے حلال کر لیتے ہیں یا حرام سمجھ کے ہی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں. ایسا کریں گے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جان بوجھ کر کسی حرام چیز کو حلال سمجھ لیں گے ہم کافر ہو جائیں گے. کسی حرام کو جان بوجھ کر حلال سمجھتے ہیں تو کافر ہو جائیں گے. حرام سمجھ کے کرتے تو گناہ ہے، لیکن آپ نے سمجھ لیا کہ حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر حلال سمجھ کے حرام کام کر لیا آپ نے، چاہے جو بھی حرام کام ہو، تو آپ کافر ہو جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سنو یہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. یقیناً جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا یہ ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم جس طرح ان سے پہلے لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں ذلیل کیے جا چکے ہیں. فقد انزلنا آیات بینات، اور ہم اپنی واضح آیتوں کو نازل کر چکے ہیں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. زہار کے مسئلے کو بیان کرنے کی فوراً بعد یہ فرمانا کہ جو انسان اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مطلب کیا ہوا؟ آپ نے غلطی کی ہے، اصلاح کیجئے، چھپ چھپا کے مت رہ جائیے. خاندان کے 2-4 لوگوں کو معلوم کرا کر کے اور لپا پوتی کر کے اپنے گھر مت بسائیے. جو شریعت نے مسئلہ بتایا ہے اس مسئلے کے مطابق عمل کیجئے، چاہے کسی کو پتہ چلے نہ چلے، اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہ خاتون اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ خاتون اللہ سے شکایت بھی کر رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کونے میں بیٹھ کے چپ کے بات کر رہی ہے. بغل میں حضرت عائشہ موجود ہے، ان کی بات نہیں سنتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو سن رہا تھا. کیا مطلب ہوا؟ چھپا کوئی کام کیجئے گا اللہ اسے دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اس لیے لوگوں کی نگاہ میں چھپ جائیں گے، آنکھوں میں دھول ڈھونک دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو مخفی پوشیدہ نہیں رہیں گے. اب اس کا خاص خیال کیجئے. وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم تو تمہارے لیے واضح نشانیاں، واضح آیتیں نازل کر چکے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ کہ ہماری شریعت میں ہر مسئلے کی وضاحت موجود ہے. نہ معلوم ہونا یہ عذر نہیں، جرم ہے. تم نے معلوم کیوں نہیں کیا؟ اور اگر معلوم ہو گیا تو اس کے مطابق تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ ہم تمہارے مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں. کیوں وضاحت کر رہے ہیں؟ تاکہ تمہاری تقدیر سنور جائے، تمہاری بگڑی بن جائے. لیکن تم اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نازل کرنا فضول اور بیکار ہے کیا؟ اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو سن لو، جس طرح گزشتہ لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں ذلت و خواری سے دوچار ہو چکے ہیں، تم بھی ذلت و خواری سے بچ نہیں سکو گے، ذلیل و خوار ہو ہی جاؤ گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. اگر دنیا میں کوئی انسان اس کی پاسداری نہیں کر سکا، لیپا پوتی کر کے چھوڑ دیا، مسئلے کی وضاحت ہو جانے کے باوجود بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کوئی دوسرا جان جائیں گے اس کے جاننے سے بچانے کے لیے چھپا لیا، تو لوگوں سے چھپا لیں گے. بسا اوقات آپ بھی غلطی کر کے، گناہ کر کے اب اس کو بھول بھی چکے ہوں گے، اب کو یاد بھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھولتا نہیں ہے. اللہ نے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے، پورا عملی ریکارڈ تیار کروا رہا ہے. ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے. کیا قرآن نے کہا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو دوبارہ اٹھا کر جمع کرے گا. قیامت کے دن اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، سارے جمع ہوں گے. فینبئہم بما عملوا، لوگوں نے جو جو عمل کیا ہے اللہ اسے خبردار کر دے گا. جو جو کیا سب خبردار. پڑھتے ہیں نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی خیر و شر، اچھا برا کام کیا ہوگا وہ سب ریکارڈڈ ہے، آپ کو دیا جائے گا، آپ خود دیکھ لیں گے. یرہو کا لفظ استعمال کیا، انسان اس کو دیکھے گا، دکھائے گا. اگر آپ نے معافی مانگی، اس پر قلم کھینچ دیا گیا، اس میں لکھا ہوا ہے، اسے انڈر لائن کیا گیا کہ اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. لیکن آپ نے جتنی حرکتیں صبح یعنی شروع سے لے کے جوانی کی عمر سے لے کے مرنے تک کیا ہے، وہ سارے اعمال وہاں موجود ہیں، ضبط تحریر میں رکھی ہوئی ہے.
کیا فرمایا؟ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو دوبارہ اٹھا کے جمع کرے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ ان کو ان کے عملوں کی خبر دے دے گا۔ کیسے خبر دے گا؟ احصاہ اللہ ونسوہ، ان سارے اعمال کو اللہ نے لکھوا لیا ہے، احصا کر لیا، گھیر کے رکھے ہوئے، ونسوہ، حالانکہ لوگ اس کو بھول چکے ہیں۔ بہت ساری غلطیاں ہماری آپ کی ایسی ہیں، یاد نہیں ہے، یا تو جان بوجھ کے بلا دیتے ہیں یا واقعی یاد نہیں ہے۔ کیوں اتنی غلطیاں کرتے، کتنے کو یاد رکھیں گے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے، وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی چیز وہاں سے پوشیدہ نہیں ہے اور کوئی چیز وہاں چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو نام اعمال دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا لو پڑھ لو، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب، اپنا نام اعمال، اپنا رزلٹ دیکھو اور اپنے بارے میں فیصلہ کرو، جنت میں جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے۔ تو انسان پڑھے گا، کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، کسی صغیرہ اور کسی کبیرہ کو چھوڑا ہی نہیں ہے، ساری چیز کے اندر درج ہے۔ تو انسان بھول گیا ہے، لیکن اللہ اسے یاد رکھا ہے، اسے لکھوا کے رکھا ہے۔ کل میدان محشر میں اگر اس سلسلے میں پرسش ہوگی، سوال کیا جائے گا اور کسی نے انکار کر دیا ہم کو تو یاد نہیں ہے، بھلا کتاب پڑھو۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ تک نہیں آتی، وہ ساری کائنات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ کی قدرت یہ ہے، ہم ایک وقت میں ایک سمت میں دیکھتے ہیں، دائیں بائیں پورے طور سے دیکھ نہیں سکتے، پیچھے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، سامنے ساری باتیں بھی دکھائی نہیں دیتی، ساری چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ بیک وقت پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ پھر ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ایک وقت میں ہم دو آدمی سے بات نہیں کر سکتے، دونوں کی بات ہوچ پوچ ہو جاتی ہے، رکو ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ لاکھوں کروڑوں مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، بیک وقت اللہ سب کی بات سنتا ہے۔ آپ بھی بات کیجئے، وہی بات کریں، پوری دنیا بات کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، انسان ہو کہ جنات ہو کہ فرشتے ہو کہ دیگر مخلوقات، سب کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت سنتا ہے۔ تو کہا اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے، اور ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں۔ جب اللہ کے بارے میں مسلمانوں کا ایسا عقیدہ ہے تو ایسے اعمال سے ہمیں گریز کرنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔